إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. 4th Interdel National Elocution Competition 2018 under Markazul Maarif Education and Research Center, Mumbai, hosted by Markazul Maarif and Ajmal Foundation, Hojai, Assam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی اما بعد. آج کے اس بہت ہی پرنور مجلس میں تشریف لانے والے ہمارے تمام مقابلین اور باہر سے آنے والے معزز مہمانان کرام، علماء کرام اور دانشوران قوم، آج ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات، اور میں خاص کر اپنے ملک الرحمت صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک دینا چاہوں گا. انہوں نے انتخاب کیا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، دعوت برکاتہ، اور حضرت اختر الباسر صاحب کا، اور سبھی دوسرے حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں. موقع 10 منٹ کا ہے اور دل میں طرف بہت کچھ کہنے کے، لیکن میں سمجھتا ہوں میں اگر 100 مرتبہ بھی کوشش کروں یا 1000 مرتبہ بھی کوشش کروں تو آج ہم سب کے بڑے، ہمارے بزرگ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جو بیان دیا، نصیحت ہم لوگوں کو کیا، میں سمجھتا ہوں اسی کو ہم اپنی دل کے اندر اس کو کاٹ مار کے اس کو باندھ لیں. اختر الواسر صاحب نے جو نصیحت ہم لوگوں کی، یہ کچھ ایسے ہیں، ایسی باتیں اس کے اندر ہیں. واقعہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. بہت سے ہمارے بچے پڑھنے میں آتے ہیں تو میں ان سے جب ادارے میں جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں بھائی آتے وقت ہو سکتا ہے نیت صحیح نہیں تھی، لیکن اب تو کم سے کم نیت کو صحیح کر لو سب سے پہلے. اور نیت کی تصحیح میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ بہت خطرناک لائن ہے. سب سے پہلے عربی ادب والوں کو ہم اٹھاتے تھے تو مدرسے کے ذمہ دار دارالعلوم دیوبند کے بھی اور بڑے مدرسوں کے سب چیخ اٹھے کہ مولوی بدرالدین یہ کیا کر رہا ہے. ویسے اچھے بچے ہمیں نہیں ملتے. اب یہ تکمیل ادب وغیرہ کیے ہوئے، دارالفتہ کیے ہوئے، ان بچوں کو یہ اٹھانے جا رہے ہیں اور یہ کل بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکریوں میں جائیں گے. عربی ادب جو پڑھ کے گئے ہیں وہ پورے عرب ممالک میں جا کے پیٹ کمانے کے سلسلے میں ضائع ہو گئے. ان کو اب یہ انگریزی سکھا دے رہے ہیں تو یہ اور اڑنے کی جگہ مل گئی ان کو، اور پنکھ لگ جائیں گے. تو یہ ہمارے مدرسوں کو یہ بچے نہیں ملیں گے. اور اسی وجہ سے میں نے کل رات بھی کہا تقریباً 10 سال اسی کشمکش میں ہمارے گزر گئے ہیں. تو میں بچے جب بھی ملتے ہیں سب سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تصحیح نیت کرو اور دین کی دعوت کو مقصود بنو. اللہ کے واسطے اگر تم میں سے ایک بھی ضائع ہو گیا شاید ہم کل قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے پائے. بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اس قسم کے ادارے حضرت مولانا کل رات بھی فرما رہے تھے. اس معاملے میں اتنا ہی کہوں گا، اس سال میں 1 مرتبہ ہی سے پہلی مرتبہ، اس کے بعد اللہ کرے پھر ہم 2 مرتبہ بیٹھ سکیں. کچھ مخصوص اختر الواسر صاحب نے بھی کل اس سے اتفاق کیا کہ کچھ مخصوص دانشوروں کا، کبھی ہم حیدرآباد بیٹھ گئے، کبھی ممبئی بیٹھ گئے، کبھی دہلی میں بیٹھ گئے، اور ایک خاص ایجنڈے کے اوپر ان بچوں کو آگے ہم کس طریقے سے اور کام میں لگائیں. اور دعوت کے اس میں جو کمیاں رہ گئی یقیناً رہ گئی، سب کے اندر ایک برابر جذبہ نہیں ہے. اس کے بعد جو اساتذہ ان کو پڑھا رہے ہیں ان کا ورک شاپ کر کے ان کی ذہن سازی، ہم لوگ ابھی تک تو کم سے کم یہ کر رہے ہیں کہ 40 دن کے لیے باقاعدہ جماعت میں جاتے ہیں. اس کا ایک اثر ہے الحمدللہ ان بچوں کے اوپر، یقیناً ہے.
لیکن ایسی مجلسیں چونکہ ایک دن 2 دن کی کانفرنس ہوئی، اس میں کوئی 20 منٹ کوئی 15 منٹ، یہ تو جگر چیر کے رکھنے والی چیز ہے، اس کے لیے بہت دور سے سوچنے کی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں سبھی حضرات اس کے لیے متفق ہوں گے اور وقت بھی دیں گے اگر ہم لوگ کوئی ایسا پروگرام بنا لیں جو دعوت کی بنیاد کے اوپر خالص اس کو جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی جس طریقے سے حضرت مولانا خالد شیخ اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ نے جو باتیں کہی، جو ہم نے پہلے اس سے پہلے ہم نے بھی نہیں سنی، کچھ چیزیں جانتے تھے بہت بڑے 40-45 سال پہلے اکابرین سے سنا تھا، بھول گئے، لیکن فذکر ان نفعت الذکریٰ الحمدللہ آج کی مجلس طلبہ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے چونکہ اس لائن کا میں ایک ذمہ دار ہوں کہ واقعی ان پر محنت ہوئی ہے۔ 2 سال کے اندر کسی ایک زبان کے اوپر اتنی قدرت کا پانا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اب رہا سوال، پہلے آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے تک میڈیا کا وہ رنگ نہیں تھا جو آج ہے، اور آج لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید 10 سال کے بعد یہ جو میڈیا ٹیلی ویژن جس کے ذریعے سے بہت چلم چلی ہو رہی ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اب چھوٹے چھوٹے موبائل کے اندر ساری دنیا کے اندر منٹوں ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ تو اس سے بہتر تبلیغ کا زمانہ آپ کو کب ملے گا؟ دوست بھی دیکھیں گے، دشمن بھی دیکھیں گے۔ میں نے بہت پہلے جماعت اسلامی کے ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا، جا کے میں نے دارالعلوم میں دیکھا ہمارے کافی بڑے اساتذہ کے گھر پر جہاں بچے آ کے اساتذہ کا انتظار کرتے ہیں تو ان کے میگزین فری وہ بھیجتے ہیں، آج سے 40 سال پہلے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ دارالعلوم دیوبند ہے، یہاں کا اور جو مسلکی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، تو یہ آپ کا کیا فائدہ آپ وہاں کیوں بھی اتضاع کرتے ہیں، اپنے جگہ میں بھیجے۔ ارے مولانا کلمہ کا یہ بھی ہماری تبلیغ ہے، یہ ہماری تبلیغ ہے کہ یہ بچے جب فری میں ہر وقت استاد آتے ہی نہیں مل جاتا، کبھی 1 گھنٹے کے بعد ملتا ہے، کبھی 2 گھنٹے کے بعد ملتا ہے، بچے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اتنے بڑے استاد کے ساتھ جب بیٹھا ہے تو جو چیزیں وہاں پڑھی ہے وہ ہر چیز کو اوتھینٹک سمجھتا ہے، وہ ہمارے رسالے کو بھی پڑھتا ہے، اور اس پڑھنے میں 10-5 سال شکار ہو جاتے ہیں ہمارے۔ یہ بھی ان کی دور اندیشی ہے، ہم لوگوں نے لیکن کبھی اس طریقے سے نہیں سوچا۔ تو ایک تو مجھے ذرا سی ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے جو حضرات میں محنت کرتے ہیں، جو تشریف لائے ہیں، کہ ہمارے سارے دلائل 1-2 بچوں نے شاید انگریزی کی کسی کتاب سے حوالہ دیا، اور ایوب ندوی صاحب نے بھی کبھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ صرف ہم جو ہے قرآن اور حدیث کی دلائل سے اگر بات کریں گے، وہ اگر قرآن مان لیتا اور حدیث مان لیتا تو جھگڑے کس بات کرنا، وہ تو اپنی بات کو مانتا ہی نہیں نا۔ اور بلکہ اب جو ٹی وی میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، جو نہ سمجھ مولوی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت نے کہا اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، کوئی بیچارے 2000 کا پیکٹ ملتا ہے، کوئی اس کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی اس لیے چلے جاتا ہے کہ ہم ٹی وی سٹار ہو گئے، لوگ ہم کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ صاحب ہم نے ٹیلی ویژن میں دیکھا۔ وہاں جا کے آپ نے اسلام کی تو عزت ڈبائی ہے، وہاں جا کے تو مذاقہ بنا ہے دہریہ عورتوں کے ساتھ، جن کے بارے میں یہی پتہ نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان کے عورتوں کے گھیرے میں لے جا کے 1-2 مولوی کو بٹھا دیتے ہیں اور وہ ان کی ایسی بے عزتی کرتے ہیں، قرآن کی تصحیح اور تذلیل کرتے ہیں۔ جب تک کہ پہلے ہمارے اکابرین مناظرے کرتے تھے اور ایک وقت میں جا کے اس کو بند کر دیا گیا۔ آج بھی جو لوگ اگر ٹی وی میں واقعی جانے والے ہیں یا آپ کے اداروں سے آپ کے بچوں کو ایسے نکالتے ہیں، جو ہم لوگ ہمیشہ مجھے برآمدی سے بات کرتا رہتا ہوں، تو ان کو بھی ان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، یا جیسے حضرت نے بہت زبردست ایک نصیحت کی، ہم لوگ چلانے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، چلانا ہی سب کچھ نہیں ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو
اس قسم کے فن کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا دوسروں کے دلائل ان کے مذہب کی کتابوں سے. آج ابھی حضرت ہمارے یہاں بچیوں کے پروگرام میں گئے, کچھ بچیوں نے جو سوالات کیے ان طلاق کے بارے میں اور پردے کے بارے میں اور میراث کے بارے میں, بہت ہی اہم سوالات تھے اور بہت معقول سوالات تھے, اور حضرت نے باقاعدہ عقلی اور نقلی ہر اعتبار سے ان کو جواب دیا اور وہ مطمئن ہوئی الحمدللہ. جو بچے ہمارے لوگ جو لوگ ٹریننگ دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھے کہ بچوں کو صرف عربی یا ہمارے قرآن اور حدیث کے دلائل سے ان کو مقرر نہ بنایا جائے. وہ تو اپنے گھر کی چیزیں آ ہی جائیں گی. 8-10 سال 12 سال آپ مدرسوں میں پڑھ کے آئے, اس بات کے دلیل میں کیا کہنا ہے, قرآن نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے, یا آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا الحمدللہ. لیکن جب اس کے سامنے اب انگریزوں کے بڑے بڑے رائٹروں کی بات رکھو گے, فلاں نے یہ کہا, ہندو دھرم کے فلاں گرو نے یہ کہا, فلاں مذہب والے نے یہ کہا, اور اسلام نے بھی یہ کہا, یا اسلام نے یہ کہا, اب بتاؤ ان سب میں آپ فیصلہ کرو سب سے کون سا صحیح ہے. تو انداز ذرا سا میرے خیال سے آئندہ پروگراموں میں مولانا برہمتی سے بات کر لیں گے, آپ لوگ بعد میں پوری رات میں. تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو حضرت نے توجہ دلائی, آپ کے پروگرام میں شاید 15 مدرسے شامل ہیں, آنے والوں میں 7 ہیں. یہ کمی کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ جو محنت کرانا ہے وہ محنت نہیں کرا پاتے ہیں, بچوں کو جس طریقے سے تیار کرانا ہے وہ تیار نہیں کرا پاتے ہیں, یا اور کوئی وجہ ہو. ان لوگوں سے مل کے اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ, اور جو مدرسے افورڈ کر سکتے ہیں, ہر مدرسہ کھول لے گا تو اس کا مزہ بھی خراب ہو جائے گا. جو مدرسے افورڈ کر سکتے ہیں ان مدرسوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ گفتگو تو یا تحریری طور پر یا زبانی یا ٹیلی فون پہ. کچھ جگہوں میں ایسا ہے کہ حضرت اگر ایک فون کر دیں گے, وہ اگر ان کی کوئی شک رہی ہوگی تو آ کے ہم شامل ہو جائیں گے. کچھ جگہوں میں مجھ سے ڈائریکٹ بات کرا دیں گے تو وہ آ کے شامل ہو جائیں گے. کچھ جگہوں میں اختر واسع صاحب آ کے خود اپنی آنکھ سے دیکھ کے گئے, مولانا صاحب دیکھ کے گئے, یہ حضرات فون کریں گے تو آ جائیں گے. اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے. اور میں کیونکہ اب موقع نہیں ہے, ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے, رسم تشکر, شکریہ ادا کرنا. تو ہم کو جزاکم اللہ فی الدارین خیرا, اسی سے سب کا شکریہ ادا کر دے رہے ہیں. آپ حضرات تشریف لائے اور یہاں بہت آپ کے مہمان نوازی میں یقیناً کمی ہوئی ہوگی اور ہوئی ہے. میں سب کی طرف سے بہت ہی شرمندگی کے ساتھ معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے بڑا پروگرام ہم لوگ کو اور مفید پروگرام فوراً آئندہ سال کے لیے پروگرام بنانا چاہیے, اور اس کی تیاری ہونی چاہیے. اور اس تیاری میں ان چیزوں کو, خاص کر یہ جو ڈیبیٹ والا سسٹم شروع ہو گیا پرسوں میرے ساتھ, یہ جو اعصاب میں معاملہ ہوا تو اس کے اوپر ٹیلی ویژن والے آ گئے میرے کمرے میں. انہوں نے ادھر 2 ڈیبیٹ والوں کو بٹھا رکھا, ایکسپرٹ بتائیں, ہمیں بتایا ہی نہیں. مجھ سے سیدھا سادہ انہوں نے پوچھا بجٹ کے اوپر. میں نے اپنی جو رائے تھی جیسے عام طریقے سے ہوتا اپوزیشن والے کہتے ہیں, ہم نے وہ بات کہہ دی. اب ادھر سے وہ ایک کوئی دتا تھا, وہ ایک دم سڑا ہوا RSS لگ رہا تھا, وہ ادھر سے چیخ پڑا اس کی ایسی کی تیسی. میں نے کہا بھائی یہ غلط بات ہے, آپ میڈیا کے اصول کے خلاف جا رہے ہیں. اگر آپ نے کسی ڈیبیٹ کر کے بتایا تو آپ کو مجھ سے پرمیشن لینی چاہیے تھی. آمنے سامنے وہ کیا کہیں گے, آپ میرا اوپر کیا سوال ہوگا, ہم کچھ سوال سمجھ کے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے. خیر ڈیلیٹ تو نہیں کیا, لوگ انہوں نے پہنچا دیا, اور اس پہ ہمارے لوگ بہت خوش ہوئے. جو میں نے جو اس کو دیا تو ایک پورا جھگڑا ہو گیا اس کو پورے ٹیلی ویژن پہ. تو اس قسم کے بھی واقعات آئیں گے, اور خاص کر مولانا برہان صاحب وغیرہ کے لیے الحمدللہ محدث صاحب ہیں, حضرت مولانا ہے, واسع صاحب ہے, اور نام دہی نشان دہی جن لوگوں کی ہوگی ان لوگوں کو مختلف جگہوں میں لے جانا, اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا. میں سمجھتا ہوں اس میں خود اس پروگرام کے لیے ایک ریسرچ ٹیم ہمارے ہونی چاہیے.
जो इसको रिसर्च करें और रिसर्च करके लेके आगे बढ़े। कमियां तो सब में होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह ताला चाहा तो, खासकर हजरत ने जो 5 7 सिस्टर्स लैंड कहते हैं इसको, तो इसकी तरफ हजरत मोहम्मद साहब की बहुत तवज्जो है, बहुत बेचारे परेशान रहते हैं इस मामले में। इसको भी हम लोग मुनज़्ज़म कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप सब वादा करते हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे, आप दुआ करना है जी। दुआ मौलाना इस्माइल साहब करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखिए आपके कल्ब ने सही कर दिया। बड़ा मुसफ़िर सबसे आवाम क्या है? पैसा मुसाफिर, पैसा पीर सबसे बड़ा मुसाफिर। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Eastern Crescent is not just an English monthly, but differs from others in many ways. It consists of well-researched articles, targets issues which seldom get the attention of the mainstream media, gives every issue its deserving place, answers the misconceptions about Islam and Muslims, acts aptly on its slogan, Alternative Media, People's Choice. For subscription and other details, please contact us on 022-2677-1618 or 022-2679-8538. You may also log on to www.easterncrescent.in.